حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ علم کے حلقے میں بیٹھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے، اور 1000 مریضوں کی عیادت کرنے سے افضل ہے، اور 1000 جنازے کی نماز میں شرکت کرنے سے افضل ہے۔ وقت چونکہ بڑا مختصر ہے، نماز مغرب سے پہلے دعا بھی کرنی ہے، لہٰذا اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک ہی گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اپنے موبائل سائلنٹ پر لگا دیں، تاکہ دوران بیان اگر رنگنگ ہو بھی صحیح تو ساتھ والے حضرات ڈسٹرب نہ ہوں اور ہم توجہ سے قرآن و سنت کی بات کو سماعت کر سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پڑھاؤں گا، آپ تمام حضرات پڑھیں گے۔ ہر درود شریف پر 10 رحمتیں حاصل ہوں گی، 10 گناہ مٹائے جائیں گے اور 10 درجات بلند ہوں گے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، فرمایا کہ قیامت قائم ہوگی اور حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام میدان محشر میں ایک ایسے مقام پر موجود ہوں گے جہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کون آپ کی اولاد میں سے داخل جنت کیا جا رہا ہے اور کون آپ کی اولاد میں سے داخل جہنم کیا جا رہا ہے۔ اس دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ایک امتی کو فرشتے سوئے جہنم لے کر جب چلیں گے تو جناب آدم علیہ السلام مجھے ندا دیں گے، مجھے پکاریں گے اور کہیں گے یا احمدو یا احمدو، اور میں عرض کروں گا، میں حضرت آدم علیہ السلام کو جواب دوں گا لبیک یا ابا البشر، اے ہمارے باپ ہم حاضر ہیں، لبیک یا ابا البشر، میں حاضر ہوں۔ جناب آدم عرض کریں گے یا رسول اللہ، آپ کے ایک امتی کو فرشتے سوئے جہنم لے کر جا رہے ہیں، یہ سننا ہوگا۔ میرے آقا تیز قدموں سے چلتے ہوئے ان فرشتوں کے پاس پہنچیں گے جو آپ کے امتی کو سوئے جہنم لے کر جا رہے ہوں گے۔ ارشاد فرمایا، میں فرشتوں سے کہوں گا، فرشتوں اس کو دوبارہ میزان عمل پر لاؤ اور اس کے اعمال کو تولو۔ تو فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ، ہم اس بات کے پابند ہیں جو اللہ ہمیں حکم دیتا ہے ہم وہی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں اللہ کے عرش کے نیچے آؤں گا اور اپنے ہاتھ سے اپنے داڑھی پکڑ کر عرش الہی کے نیچے عرض کروں گا، الہ العالمین، کیا مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا تھا تو نے محبوب قیامت کے دن امت کے بارے میں آپ کو راضی کروں گا؟ میرے آقا فرماتے اپنی داڑھی پکڑ کر عرش کے نیچے جب میں عرض کروں گا، رب کا دریا رحمت جوش میں آئے گا اور اللہ حکم دے گا، اے فرشتو جیسا میرے محبوب کہیں ویسا کرو۔ چنانچہ اب فرمائیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو دوبارہ میزان عمل پر لاؤ۔ میزان عمل پر لایا جائے گا تو نبی پاک صاحب لولاک علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اپنی جیب سے ایک سفید رنگ کا کاغذ کا پرچہ نکالوں گا اور وہ ہلکے وزن والا بظاہر کاغذ کا پرچہ میں اس کے نیکیوں والے پلڑے میں جب رکھوں گا تو گناہ وہ کا پلڑا گویا وہ بیٹھ جائے گا اور نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا اور محشر میں شور بپا ہوگا، کامیاب ہو گیا۔ اور چنانچہ اب اسی امتی کو سوئے جنت جب فرشتے لے کر جانے لگیں گے تو وہ امتی فرشتوں سے کہے گا کہ فرشتوں ٹھہرو تو صحیح، یہ غمگسار، یہ شفیق بزرگ جنہوں نے اس مشکل میں میری مدد کی اور مجھے سوئے جہنم سے سوئے جنت کی طرف لگا دیا، میں دیکھوں تو صحیح یہ ہیں کون، میں ان سے ذرا تعارف تو لوں۔ چنانچہ یہ امتی آ کر عرض کرے گا، اے میرے محسن، اے میرے غمگسار، اس وقت میں کام آنے والے آپ ہیں کون؟ تو میرے آقا فرمائیں گے، میں ہی تو تیرا آقا مدینے والا مصطفیٰ ہوں۔ عرض کرے گا یا رسول اللہ، بڑے بڑے گناہوں نے اعمال میں گناہوں والے پلڑے کو بھاری کیا، حضور وہ جو نورانی رنگ کا نورانی جو پرچہ نکالا تھا جیب سے، یا رسول اللہ وہ کیا شے تھی؟ فرمایا ایک بار صدق کے دل سے شوق و محبت سے تو نے ہماری ذات پر درود شریف پڑھا تھا، آج کے دن کے لیے ہم نے تیرا وہ درود محفوظ کر لیا تھا۔
आशिकाने रसूल उठते बैठते चलते फिरते दुरूद पाक को अपना विर्द जबान बना लीजिए। उस शाख के बड़े बड़े रंग होते हैं। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान देखें, दुरूद इब्राहिमी का तर्जमा करें, पहले सेंटेंस का अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, या अल्लाह हजरत मोहम्मद पर रहमत भेज, उर्दू में तर्जमा करेंगे तो रहमत। और अगर कोई शौक मोहब्बत में ये कह दे या अल्लाह हमारे आका पर लाखों रहमतें भेज, कोई हर्ज नहीं। और इसी बात को इमाम अहमद रजा खान ने कहा, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। वही सलाम आप नमाज में पढ़ रहे हैं और उस वक्त तक आपकी नमाज कंप्लीट नहीं होगी, वाजिब अदा नहीं होगा जब तक आप कहेंगे नहीं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबीयु, ए नबी आप पर सलाम हो। और या नबी सलाम अलैका जो हम जुम्मे के बाद पढ़ते हैं उसका तर्जुमा भी बनता है नबी आप पर सलाम हो। वो शय जो नमाज के अंदर पढ़ रहे थे, जो वाजिब थी, वो पढ़े ना तो हमारी नमाज कंप्लीट नहीं होगी। अगर वो शिर्क होती तो नमाज के अंदर भी माज़ अल्लाह शिर्क ही होती, लेकिन ऐसा नहीं है, ये जस्ट मिसकंसेप्शन है। तो आशिकाने रसूल आला हजरत ने सलाम अकीदत भेजा, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। और सर अक़दस से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन पूरे सरापा पर आला हजरत ने सलाम अकीदत भेजा। और चूंकि टाइम थोड़ा है, अशार की तशरीह का वक्त नहीं, बस समझते जाइएगा। बारी आई रसूल पाक अलैहिस्सलाम के सर अनवर की, तो कहा जिनके आगे सरे सरवरा खम रहे उस सरताज रिफ़अत पे लाखों सलाम। और बारी आई गेसुओं की, तो कहा वो करम की घटा गेसुए मुश्क साफ लक्काए अब्र राफत पे लाखों सलाम। हुजूर इन गेसुओं में बीच में मांग निकालते, तो हुजूर अलैहिस्सलाम के बालों की स्याही को इमाम अहमद रजा खान ने तशबीह दी रात की स्याही से। वो स्याही कौन सी? शब कद्र की। और लिखा ये हुजूर जो मांग निकाल रहे हैं लैलतुल कद्र में मतलइल फज्र हक, मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम। जब माथे की बारी आई, कहा जिनके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीन सआदत पे लाखों सलाम। आंख की बारी आई, कहा जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। जनाबे मूसा देखने गए तो फरमाया लन तरानी, ए मूसा आप नहीं देख सकते। अपने महबूब की बारी आई, सारे पर्दे उठा दिए, सर की आंखों से अल्लाह के महबूब ने अल्लाह का दीदार किया। आला हजरत ने लिखा किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। और जब लबहाय मुबारक की बारी आई तो कहा कि पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। और जब दंदाने मुबारक की बारी आई तो आला हज़रत ने कहा जिनके गुच्छे से लच्छे झड़े नूर के, उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम। ज़बान अक़दस की बारी आई तो कहा वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। कानों की बारी आई तो मेरे आका की हदीस है इन्नी अरा माला तराउना, जो मैं देखता हूं वो तुम नहीं देखते। वो अस्माउ माला तस्माउन, जो मैं सुनता हूं वो तुम नहीं सुनते, जो मैं देखता हूं वो तुम नहीं देखते। तो कहा दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। और जब चेहरे मुस्तफा की बारी आई तो कहा जिनके चेहरे पे जलवों का है मुख चंद्र बदर शाशानी है, मथे चमक दी लाट नुरानी है। इस सूरत नू मैं जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तो शाना सब बढ़िया। और आला हज़रत ने कहा कि जिनके चेहरे पे जलवों का पहरा रहा उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। आसी गुनहगार को कहते हैं, बहुत सारे मेरे जैसे जमा हो जाएं आसी बन जाएगा। कहा आसियो थाम लो दामने मुस्तफा, फिर पढ़ो रब की रहमत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। उठते बैठते चलते फिरते दुरूद पाक को विर्द ज़बान रखा कीजिए। और आशिकाने रसूल एक हदीस सुनाकर अपने मौजू की तरफ आऊंगा। उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं। हदीस तवील है, उसके आखिरी हिस्से का खुलासा मैं अर्ज कर रहा हूं। वो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं फुल टाइम जितना वक्त मेरे पास होगा मैं उठते बैठते चलते फिरते आपकी जात पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहा करूंगा। तो सुने मेरे आका ने क्या फरमाया, फरमाया ऐ उबई अगर ऐसा करोगे तो दुरूद पाक तुम्हारे दुखों और तुम्हारे गमों को दूर कर देगा।
اور درود پاک تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو کثرت درود پاک کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی بار آپ نے سنا ہوگا مبلغین دعوت اسلامی سے 313 بار کم از کم درود پاک پڑھنے والا، کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں کی لسٹ میں اس کا نام آ جاتا ہے۔ رسول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ محترم حاجی حنیف صاحب کی اہلیہ مرحومہ، اللہ ان کی بخشش فرمائے، میاں بیوی ظاہر ایک عظیم ساتھ، اور پھر اسی تعلق سے میں جو میری بہنیں بھی سن رہی ہیں وہ بھی سماعت کریں گی، آپ بھی سماعت کریں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے، اور وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر سلسلہ نبوت جاری رہتا میرے بعد آنے والے نبی فاروق اعظم ہوتے۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے آقا فرماتے اللہ نے عمر کی زبان اور عمر کے دل پر حق کو جاری کر دیا۔ وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرمایا عمر وہ ذیشان میرے صحابی ہیں کہ جن و انس کے شیاطین میرے عمر سے گھبراتے ہیں، دوڑ جاتے ہیں۔ وہ عمر فاروق اعظم جب آپ ہجرت کرنے لگے نا مکے سے مدینے، مسلمانوں کو حکم ہوا حکمت عملی سے جان وغیرہ بچا کر اور فائدہ اٹھاتے ہوئے رات میں دن میں آپ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جائیں، لیکن فاروق اعظم واحد صحابی تھے جن کی ہجرت بھی اعلانیہ تھی۔ حرم میں آئے، کمان گلے میں، نیزہ ہاتھ میں، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار قریش کو للکارتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں او کفار قریش تمہاری شکلیں بگڑیں، تمہارا ناس ہو، تم نے رسول خدا کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ میں بھی ہجرت کر کے مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ جا رہا ہوں، اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو اور کسی اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو تو عمر کے آگے آ کے اس کو روک کر دکھائے، لیکن کسی کافر میں یہ جرأت نہ ہوئی۔ اتنے ذیشان صحابی، پرسنل لائف کیسی تھی، ذرا اس طرف میں نے آپ کی توجہ دلانی۔ آپ کا دور خلافت ہے، ایک شخص کا گھر میں جھگڑا ہوا بیوی کے ساتھ، وہ بیوی کے جھگڑے کی شکایت لے کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا۔ جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے باہر پہنچا تو اس نے کیا محسوس کیا کہ آپ کے گھر میں بھی جھگڑا ہو رہا ہے، تو دل میں سوچنے لگا میں اپنی زوجہ کے جھگڑے کی شکایت لے کر آیا اور حضرت عمر فاروق اعظم کے گھر میں آلریڈی جھگڑا ہو رہا ہے، تو امیر المومنین بھی اسی پرابلم سے دو چار ہیں جو مسئلہ میرے ساتھ ہے۔ یہ سوچ کر وہ کچھ کہے بغیر چلا گیا۔ نیکسٹ جب وہ شخص حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے آیا تو حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا فلاں دن تم آئے تھے، کچھ کہے بغیر چلے گئے۔ کہنے لگا حضرت زوجہ سے جھگڑا ہوا تھا، بیوی کے جھگڑے کی شکایت لے کر آپ کے پاس آیا، آپ کے گھر کے باہر پہنچا تو میں نے فیل کیا کہ آپ کے گھر میں بھی تکرار ہو رہی ہے، لہٰذا میں یہ سوچ کر چلا گیا کہ آپ بھی اپنے معاملات کے اندر دو چار ہیں، تو میں نے اپنا حال دل آپ کو نہیں سنایا، تو لہٰذا حضور میں واپس چلا گیا۔ سنیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا، فرمایا مجھے نکاح کے بڑے فائدے ہیں، مجھے میری زوجہ کے بڑے فائدے ہیں۔ فرسٹ آف آل میری زوجہ میرے اور جہنم کے درمیان ڈھال ہے۔ سیکنڈ جب میں گھر سے باہر ہوتا ہوں میرے بچوں کو نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، ان کی کفالت کرتی ہے۔ نمبر 3 میرے پیچھے میرے عزت میرے گھر بار کی حفاظت کرتی ہے۔ نمبر 4 امور سلطنت انجام دے کر آتا ہوں، مجھے کھانا بھی دیتی ہے۔ اب اس شخص نے جب یہ باتیں سنی کہنے لگا حضرت یہ سارے کام تو میری زوجہ بھی کرتی ہے، بچوں کو نہلاتی دلاتی ہے، گھر کا کام کاج کرتی ہے، گھر میں رہتی ہے، گھر کی حفاظت کرتی ہے، کہا یہ سارے گشت تو میری زوجہ میں بھی ہیں۔ تو سمجھانا یہ چاہ رہے تھے اللہ کے بندے جس بیوی کی برکت سے تو جہنم سے بچ جائے، جس زوجہ کی نکاح کی برکت سے تیرے اور جہنم کے درمیان زوجہ ڈھال بن جائے، جس کی برکت سے تو برائیوں سے بچ جائے، جو تیری اولاد کو پالے پوسے کفالت کرے، اور جو زوجہ تیرے لیے برکت اور راحت کا باعث ہو، اگر کبھی اسے غصہ آ جائے تو تجھے کیا کرنا چاہیے؟ درگزر، ہاں جی معاف کر دیں، درگزر سے کام لیں اور آگے چلیں۔ توجہ کیجئے گا۔ تو عاشقان رسول اس موقع پر خاص طور پہ مقصود یہی ہوتا ہے کہ ہم آئیں کسی بہانے سے دو چار باتیں اچھی سیکھ کر چلے جائیں۔ بعض اوقات آج جو دور جا رہا ہے نا، اگرچہ لٹریسی ریٹ بڑا بڑھ گیا، گلی گلی محلے محلے سکول ملیں گے، لیکن پھر بھی طلاق ہونے کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی بہت بڑی ریزن پتہ کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ اگر لڑکی کے ماں باپ تھوڑے مالی اعتبار سے خوشحال ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو کھاتے پیتے لوگ ہیں، ہمارا داماد جناب ہمارا
غلام بن کر رہے. اور اگر شوہر تھوڑا سا مضبوط ہے تو اس کے ذہن میں ایک یہ وسوسہ ہے کہ میں ویٹو پاور ہوں، میں شوہر ہوں. اور دونوں رشتوں کے بیچ میں اویئرنس کی کمی ہے کہ بیوی کو نہیں پتا شوہر کا مقام کیا ہے، شوہر کو نہیں پتا بیوی کے حقوق کیا ہیں. تو آئیں میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، خدا را جن کی بچیاں ہیں اللہ پاک ان کی بچیوں کے گھروں کو آباد کرے، جن کی شادی شدہ ہو گئی ان کے گھروں کو بھی آباد کرے. یہ 4-6 باتیں ہیں جو میں نے اپنے پیر و مرشد امیر دعوت اسلامی کے ایک بیان سے لی، کچھ میں نے دعوت اسلامی کے رسالے میں سے ان کو کوڈ کیا جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. سب سے پہلے یاد رکھیے گا کہ جس کا شوہر تھوڑا تگڑا ہو، ظلم کرے، مار پیٹ تشدد کرے اور عورت صبر کرے، تو ارشاد فرمایا فقیہ بلیس نصر بن محمد سمرقندی نے روایت نقل کی، جس عورت کا شوہر ظالم ہو، عورت صبر کرے، اللہ پاک قیامت کے دن اس کو فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثل ثواب عطا فرمائے گا. اور جس کی زوجہ بد اخلاق ہو، زبان دراز ہوتی ہیں، جینا دوبر ہو جاتا ہے، ہسبینڈ سوچتا ہے چاچا کی لڑکی ہے، ماموں کی لڑکی ہے، کیا کروں، چھوڑتا ہوں تو خاندان برباد ہوگا، 4-6 بچے ہیں کہاں جائیں گے، وہ کمپرومائز کرتا ہے، وہ بعض اوقات اگنور کرتا ہے، گھر کو چلاتا ہے. ایسا شخص جو کمپرومائز کرے، صبر سے کام لے، اپنے گھر کو چلائے کہ گھر بھی نہ ٹوٹے، خاندان بھی نہ ٹوٹے، تو ہمارے ہاں تو اسے ایک شریف اور بہت زیادہ تھوڑا سٹریٹ لینگویج میں چلے جائیں تو ہمارا معاشرہ اسے بدھو کہتا ہے. دیکھو جی بڑا ڈرتا بیوی سے، وہ ڈرتا نہیں ہے بیچارہ، وہ کمپرومائز کر کے چل رہا ہے. ایسا شخص جو صبر سے کام لے اور اپنے گھر کو چلائے، فرمایا جس کی زوجہ بد اخلاق ہو اور شوہر صبر کرے، اللہ پاک قیامت کے دن اس شوہر کو جناب ایوب علیہ السلام کی مثل ثواب عطا فرمائے گا. اور آگے چلیں عاشقان رسول، وہ میری بہنیں جو بڑے شوق سے صلاۃ و تسبیح پڑھتی ہیں، یہ جب آتی ہے نا شب برات، سب سے زیادہ گھر سے عورتیں پوچھیں جاؤ مولوی صاحب سے پرچہ لے کر آؤ، آج نفل کون سے پڑھنے آئیں. آج میں آپ کو ایک ایسی حدیث سنا رہا ہوں کہ اس حدیث کو اگر ہم سن لیں، اور جو باپ بیٹھے ہیں آپ ابھی سے اپنی بیٹیوں کو ایجوکیٹ کریں، رشتہ کرنے لگے پہلے دیکھیں صحیح العقیدہ مسلمان ہے، پھر اپنی طرف سے چھان بین کر کے پھر رشتہ کریں، اور بچی کو ساتھ ایجوکیٹ کریں کہ بیٹا ہم نے اپنی طرف سے جانچ پرکھ کر لی اور اچھے سے اچھی جگہ آپ کا رشتہ طے کیا ہے. اب یاد رکھیے گا آپ کا شوہر آپ کا سب کچھ ہے. اگر یہ اس انداز میں بچی کو تربیت دیں گے، بیٹا چھوٹی موٹی باتیں زندگی میں چلتی ہیں، کچھ بھی ہو اگنور کرنا. اور یہ جو تھرڈ پرسن پہلے ہوتا تھا چغل خور جو خراب کرتا تھا، اب تھرڈ پرسن کی جگہ لے لی اس نے. جاتے ہی ہر بات پہ ماں کو بیٹی نے بریکنگ نیوز دینی کہ جناب اب ساس نے کیا کہا، کس دن اس نے گھر سے نیچے کہا جی چارپائی سے اترو، گھر کا کھانا مانا بچاؤ. سمجھدار بیٹیاں گھر سے الوداع ہوتی ہیں تو اپنے سینے کو رازوں کا قبرستان بنا لیتے ہیں. سسرال میں چھوٹی موٹی باتیں ہو جائیں، سمجھدار بیٹی کہتی ہے پہلے ماں شوگر پیشنٹ ہے، باپ ہارٹ کا پیشنٹ ہے، ٹھیک ہے گر بات ہو گئی، وہ اگنور کرتی ہیں. اور اکثر ہماری بچیاں امیچور ہوتی ہیں، ایک ایک بات گھر میں بتاتی ہیں، یہاں سے فساد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. بہرحال اب آئیں سنیں یہ بات بھی، اگر باپ سمجھے سنیں کہ شوہر کا مقام کیا ہے اور کتنی بڑی فضیلت اس حدیث میں. آپ سنیں گے آپ کا دل جھوم جائے گا. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس عورت میں 4 باتیں ہوں گی، سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ان 4 خصوصیات کی حامل عورت کے لیے بروز محشر اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، جس دروازے سے چاہے داخلے جنت ہو جائے. جس عورت میں یہ 4 باتیں ہوں گی، قربان جائیں جو میری بہنیں بیٹھی ہیں وہ سنیں وہ 4 باتیں کون سی ہیں، جو باپ بیٹھے ہیں وہ سنیں کہ وہ 4 باتیں اس خاتون میں کون سی ہونی چاہیے، کن بنیادوں پر ہم نے اپنی بچیوں کی تربیت کرنی ہے. میرے آقا نے فرمایا نمبر 1 جو عورت نماز پنجگانہ کی پابندی کرے، نمبر 2 رمضان کے فرض روزے رکھے، نمبر 3 ارشاد فرمایا اپنی عزت کی حفاظت کرے، نمبر 4 اپنے شوہر کو راضی رکھے. جس عورت میں یہ 4 باتیں ہوں گی، نماز پنجگانہ، رمضان کے روزے، عزت کی حفاظت، شوہر کی تابعداری، فرمایا ایسی خوشبخت عورت جب دنیا سے جائے گی بروز قیامت اٹھائی جائے گی، جب داخل جنت ہونے کی باری آئے گی اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دے گا.
اور یہ جو حاجی حنیف صاحب کی زوجہ بہت عرصہ علیل رہی، بیمار رہی، اور ایسے موقع پر ضروری نہیں ہوتا خدمت کا ذہن بعض اوقات مرد کا ہوتا کہ میری ہی خدمت ہوتی رہے، اور عاشقان رسول دونوں ہی ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں. ہاں جی، ہم یہ تو کہتے ہیں. میرا 2014 میں ایکسیڈنٹ ہوا تو 2 مہینے چلنے سے تھوڑی سی معذوری رہی، تو اس وقت پتہ لگا کہ نکاح میں اللہ نے کیسی کیسی برکتیں رکھی ہیں. ہر طرح کی خدمات کی کوشش کی، اور جو وقت گزرتا نا، پہلے 2 سال اگر گھروں میں جھگڑے ہو نا شادی کے بڑے بھاری ہوتے ہیں. اگر ماں باپ دونوں طرف سے طرفین اگر تھوڑا کول مائنڈڈ رہیں، معاملات کو سلجھاؤ کا شکار کریں، 2-3 سال کے بعد الحمدللہ گھر جب جمتا ہے، وہی میاں بیوی جو 2-3 سال طلاق تک نوبت آئی تھی، جب ہوش آیا، اپنے آپ کو سنبھالا، پوزیشن مستحکم کی، اللہ پاک کا شکر ہے آج اللہ نے بچے بھی دیے، آج اولاد بھی دی، اور آج ان میں اتفاق بھی ہے. تو ان باتوں کو پیش نظر رکھیں. اور آئیے میں اپنی بات کو اخیر کی طرف لے جاتے ہوئے ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا کہ گھروں میں مرد، اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے اپنے ہاتھوں سے سرکار اپنے جوتے گانٹھ لیا کرتے تھے. تو اگر شوہر کو کبھی کپڑے پریس کرنے پڑ گئے کوئی ایشو نہیں بھائی، بچوں کو اسکول کے لیے بھی تو تیار کیا. آپ اگر کپڑے پریس کر لیں گے، اور بعض جو ہوتے ہیں وہ بیچاری رات کو بھی دیر سے سوئی، 2 مننے ہیں چھوٹے، ایک منی ایک مننا، ساری رات انہوں نے بھی جگایا. آپ نے آفس جانا ہے، کاروبار پہ جانا ہے، بچوں نے اسکول جانا ہے، اس کے 4 ہاتھ تو نہیں. لیکن ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر بعض اوقات انسان جو ہے وہ ہائپر ہو جاتا ہے اور گھر میں لوز ٹاکنگ شروع کر دیتا ہے، اور معاذ اللہ عجیب و غریب انداز. اس موقع پر مجھے ہمیشہ ایک حدیث یاد آتی ہے جو کئی بار آپ سن چکے ہوں گے. ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر ایک بری عادت ہے کہ میں اپنی زبان سے اپنے بیوی بچوں کو تکلیف دیتا ہوں. کئی لوگ ہوتے ہیں وہ معاشرے میں بڑی گڈ ول ہوتی ہے، 100% نمبر، کہتے ہیں بڑا سمائلنگ فیس، بڑا اخلاق اچھا ہے، باہر ہیرو گھر میں زیرو. گھر میں جیسے ہی آئے بی پی شوٹ کر گیا. علماء نے لکھا، کئی بار میں نے اس واقعہ کو پڑھا، اس کو بیان کیا، علماء سے سنا، ایک شخص کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، ما فعل اللہ بکا، اللہ نے کیا کیا تیرے ساتھ؟ پتہ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے بخش دیا. اس نے کہا سبب کیا بنا؟ سبب یہ بنا ایک دن گھر آیا، مسز نے کھانا دیا، سالن میں نمک تیز تھا، غصہ تو بڑا آیا، لیکن میں نے کہا کوئی نہیں، ہو جاتا ہے. میں نے اگنور کیا، میں نے درگزر کیا. مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اللہ نے مجھے فرمایا اس دن میری بندی نے جو تیرے ساتھ کیا، تجھے غصہ آیا کہ نمک تیز ہے، تو نے میری بندی پر کرم کیا، میں نے تجھ پہ کرم کیا. او بھائی بندی تو اللہ کی بندی ہے، کسی کی زوجہ ہے. یہاں تو امام بخاری لکھ گئے ایک بلکتے ہوئے کتے کو ایک طوائفہ نے پانی پلایا. وہ تو بیوی ہے، اشرف المخلوقات ہے، کروٹ کی ساتھی ہے. جب بندے کا نکاح ہوتا ہے تو فرمایا شادی شدہ کی 2 رکھتے کوارے کی 70 رکھتوں پہ بھاری. تو یہ نکاح کی برکتیں. تو عاشقان رسول وہ کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا کہ میں نے ایک دن مجھے غصہ آیا تھا، میں نے درگزر کیا. لہٰذا کوشش کریں گھروں میں کول مائنڈڈ رہیں اور اپنے گھر کے نظام کو اچھا کریں، بچوں کو اچھی طریقے سے ایجوکیٹ کریں. اور آگے جو بات چل رہی تھی، ایک بڑا دلچسپ واقعہ، حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے ولی اللہ گزرے، ان کی زیارت کے لیے کوئی شخص آیا بڑا لمبا سفر کر کے. میں نے جس کتاب میں پڑھا اس میں بو علی سینے کا نام لکھا ہوا تھا کہ بو علی سینہ آیا ابو الحسن خرقانی کی زیارت کے لیے. وقت کے مشہور ولی اللہ تھے. اس نے دروازے پر نوک کیا، اندر سے مسز نے پوچھا کون؟ کہا جی ایک مسافر ہوں، اللہ کے ولی ابو الحسن خرقانی کی زیارت کے لیے آیا ہوں. تو مسز تھی ذرا زبان کی تیز، کہنے لگی تو نے ایسے ہی سفر کیا، اپنا وقت ضائع کیا، تو عام آدمی ہے، اس میں تو کوئی کوالٹی نہیں ہے. اللہ اکبر. اب وہ جو دل کا تھا نا جی معاملہ، وہ چکنا چور ہو گیا. دل کا جو حسن زن کا محل تھا، یار بندے کی باہر تو بڑی اچھی گڈ ول ہے اور گھر میں مسز یہ کہہ رہی ہیں، دل ٹوٹ گیا. پھر دل میں آیا چلو آئے تو ہیں، حضرت کی زیارت تو کر کے جائیں. اب جناب والا سلو بھائی 1-2 افراد کو پانی دے کے 2 سے 3 منٹ کا گیپ ڈال دیں. ہاں جزاک اللہ. محسوس بھی نہ کیجیے گا، بعض اوقات پیاس کی شدت بھی ہوتی، 4-5 منٹ رہ گئے. تو اب وہ شخص دل ٹوٹ گیا، کہنے گا چلو آئے تو ہیں، مل کے تو جائیں، حضرت ہیں کہاں؟ اتنا سفر جو کیا. کہنے گا بی بی یہ تو بتائیں حضرت ابو الحسن خرقانی کہاں گئے ہیں؟ کہا جنگل میں گئے ہیں لکڑیاں کاٹنے، جا کر انہیں ملنا ہے تو جنگل میں چلے جائیے. اب ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، شکستہ دلی کے ساتھ جب وہ جنگل کی طرف چلے
تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے لکڑیاں کاٹی ہیں، لکڑیوں کی گٹھڑی شیر کی پیٹھ پہ لدی ہے، آپ آگے آگے ہیں، شیر پیچھے پیچھے. اللہ اکبر. اب کرامت دیکھی تو پھر متاثر ہو گیا. اللہ اکبر. اب کرامت دیکھی پھر متاثر ہو گیا کہ حضرت کی تو شان بڑی ہے، جنگل کا بادشاہ بھی غلامی کر رہا ہے. اب وہ شخص آپ سے ملاقات کرتا ہے، کہنے گا اللہ والو میری گتھی تو سلجھا دو. گھر گیا تھا تو بیوی کچھ عجیب عجیب باتیں کر رہی تھی، اور آپ کا مقام یہ ہے کہ جنگل کا بادشاہ بھی غلامی کر رہا ہے. حضرت یہ اتنا بلند مرتبہ ملا کیسے؟ کہا بیوی بد اخلاق ہے، صبر کرتا ہوں، اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک ہماری عزتوں کو حفاظت فرمائے. ہماری بیٹیاں، ہمارے نکاح میں جو خواتین ہیں، ہماری بہنیں، اللہ پاک ان کی عزتوں کی حفاظت کرے. اور سمجھنے کی کوشش کریں. تو وہ بات انکمپلیٹ رہ گئی تھی. ایک شخص آیا تاجدار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں، کہنے لگا یا رسول اللہ میرے اندر ایک بری عادت ہے، میں اپنی زبان سے اپنی زوجہ اور اپنے بچوں کو تکلیف دیتا ہوں. فرمایا اے شخص سن، جو اپنی زبان سے اپنے بیوی بچوں کو تکلیف دے، ایسا شخص اگرچہ ہمیشہ روزے رکھے، غلام اور باندیاں اللہ کی راہ میں آزاد کرے، لیکن اپنی زبان سے اپنے بیوی بچوں کو تکلیف دینے والا شخص، حدیث کے الفاظ ہیں، سب سے پہلے جہنم میں داخل ہوگا. تو حقوق العباد کا معاملہ بھی بڑا اہم ہے، اور میں نے پہلے بھی کہا قرآن نے زوجہ کو کروٹ کا ساتھی بھی کہا. اور ایک آخری سیاہ ستہ کی حدیث پاک ذرا دل کے کان کھول کر سنیے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں ایک قافلے میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ سفر پر تھی، تو موقع بنا کچھ ایسا کہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آؤ مل کر دوڑ لگاتے ہیں. جن صاحب کا گراسی پلاٹ ہے نا، نارملی ہمارے جو ایک سوسائٹی میں تھنکنگ چل رہی ہے، کوئی بندہ بیوی کے ساتھ یہاں واک بھی کرے نا، دوسرے بھائی دیکھ لیں، وہ کہیں گے لو جی وہ بیچارہ شام کو ہنس کھیل کے بعد بھی کر رہے ہوں گے. تو لوگ بڑی عجیب جوائنٹ فیملی جہاں ہوتی. عائشہ آؤ دوڑ لگاتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں میں حضور علیہ السلام کے ساتھ اس دوڑ میں شامل ہو گئی، اور میں سرکار مدینہ علیہ السلام سے آگے پہنچ گئی اپنے قدموں سے، یعنی جیت گئی دوڑ میں. وقت گزرا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں اللہ کا کرم ہوا، دوبارہ ایک موقع ملا، اور اسی طرح کا مقام تھا، کوئی سفر تھا، قافلہ جا رہا تھا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ عائشہ دوڑ لگاتے ہیں. فرماتی ہیں اس بار جو میں دوڑی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے آگے تشریف لے گئے، اور وہ دوڑ سرکار جیت گئے. اور جیتنے کے بعد جو کہا نا یہ حدیث کا خلاصہ ہے. فرمایا عائشہ اس دن آپ جیت گئی تھی، آج میں جیت گیا ہوں. تو اس کی حدیث کے تحت علماء نے لکھا کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی زوجہ کی دلجوئی کر رہے ہیں، اور ان کی دلجوئی کرتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ انداز اپنا رہے ہیں اور امت کو سکھا رہے ہیں. لہٰذا اپنے گھروں کو جنت کا گہوارہ بنائیے، اپنی بچیوں کو اچھے طریقے سے ایجوکیٹ کریں. جس مسلمان کے نکاح میں یہ چلی گئیں، یہ حدیث آپ نے ہزاروں بار سنی ہوگی، پھر دہرائے دیتا ہوں. سرکار مدینہ نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا اللہ کے سوا اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو اللہ حکم دیتا عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے. یہ بیٹیوں والے ہوتے ہیں نا باپ ماں باپ، بات بات پر بیٹی کو گھر بٹھا لینا ہے، نہیں جی اب تو ہمارا مطالبہ یہ ہے، اب تو ہمارا مطالبہ یہ ہے. اور اگر اللہ نے بیٹی کو بیٹا دے دیا تو پھر ماں باپ سمجھتے ہیں چلو بھئی اب ہماری پاور ڈبل ہو گئی ہے، اب آئے گا یہ منوائیں گے یہ منوائیں گے یہ منوائیں گے. اور جس شوہر کو وہ راضی رکھے، جو عورت نماز پڑھے، عزت کی حفاظت کرے، رمضان کے روزے رکھے، شوہر کو راضی رکھے، اس کے لیے تو جنت کے 8 دروازے کھل رہے ہیں. اور بہت ساری باتیں، لیکن وقت اپنا دامن سمیٹ چکا ہے. عاشقان رسول ایک دعوت اسلامی نے بکلیٹ آپ www.dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. شوہر کو کیسا ہونا چاہیے اور بیوی کو کیسا ہونا چاہیے. جو وقت اس اللہ کی بندی نے حالت علالت میں گزارا تو حاجی حنیف صاحب کی دلجوئی کے لیے ہے یہ حدیث پاک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے بندہ مومن کو کانٹا نہیں چبھتا مگر اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے. کانٹا چبھنے پر جب گناہ بخشے جائیں، ایک ہارٹ کا پیشنٹ ہو، کسی کو جوڑوں کا درد ہو، کسی کو شوگر نے ستا رکھا ہو، کسی کو رات بھر نیند نہ آتی ہو، کسی کا جناب کوئی خدا نہ خواستہ کینسر کا معاملہ بن گیا، تو عاشقان رسول اللہ پاک کرم فرمائے اور ایک دن جو بخار جس کو آئے ایک دن اور وہ صبر کرے تو ارشاد فرمایا اللہ پاک اس کے 1 سال کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اور صبر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے سے بڑی مصیبت دیکھے. آخری بات، بڑے پتے کی بات، ساری زندگی آپ کو کام آئے گی. میرے پیر و مرشد امیر دعوت اسلامی کے فرمان کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ مصیبت، کوئی آزمائش، بیماری، صدمہ آ گیا
اس کو صبر کا ایک طریقہ یہ ہے، توجہ کیجئے گا، صبر کا ایک طریقہ یہ ہے، اپنے سے زیادہ پریشان حال کو دیکھیں، آپ کو اپنی پریشانی چھوٹی لگے گی۔ مثلا اب میں اپنے الفاظ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، بخار والا دیکھے یرکان والے کو، یرکان والا دیکھے بھائی مجھے تو ہائپیٹائٹس بی ہے، وہ سی والے کو دیکھے، سی والا دیکھے بھائی میری تو ویکسینیشن ہو رہی ہے انشاءاللہ ریکور ہو جائے گا۔ ہائپیٹائٹس والا کس کو دیکھے؟ وہ دیکھے، شارٹ کر رہا ہوں، وہ دیکھے کینسر والے کو، کینسر والا جسے کینسر ہو گئے وہ کسے دیکھے؟ آئے ہائے، اللہ والوں کی باتوں میں بڑی پیاری باتیں ہوتی ہیں۔ آپ فرمانے لگے کہ کینسر والا دیکھے کافر کو، کس کو دیکھے؟ کافر کو۔ کینسر ہے نا، جان جاتی ہے تو جائے، ایمان تو سلامت ہے، ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اللہ پاک ان کی زوجہ کے درجات کو بلند فرمائے، جو میں نے بیان کیا اللہ عمل کی توفیق دے۔